قرآن شریف میں ایک صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے چونٹیوں کا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین چونٹیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر لکھ کر کے ہمیں ادھر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور تقدیر لکھنے والے اللہ رب العالمین ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ میں فیوچر بھی جانتا ہوں، تو جب اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر اس کتاب میں، جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے عرش کریم پہ لکھا ہوا ہے، اور ہر انسان کی اس میں انہوں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں وہ بڑا ہوگا، کس کالج میں جائے گا، کس اسکول میں جائے گا، اور کیا کیا چیلنجز اس کے سامنے آئیں گے، اس میں ہو رہا ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے یہی بتاتے ہیں اپنے قرآن میں کہ وہ فیوچر بھی جانتے ہیں، وہ پاس بھی جانتے ہیں، اور وہ پریزنٹ بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں۔ تو ہر جگہ موجود میں اللہ رب العالمین پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہر جگہ موجود ہے اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے کس تقدیر پہ چلے گا اور کہاں ختم ہوگا یہ، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس فیوچر کو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس جگہ کے اندر۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی تمہارے اراؤنڈ ہے یہ سب کچھ کھیل تماشا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے فیوچر کو اس طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن جب چونٹیوں کا ذکر کرتے ہیں ہم سے، اور ہمیں چونٹیوں کے بارے میں اس صورت میں بتاتے ہیں، اور اتنی صفائی سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ دو چونٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں چونٹیوں کی، اور وہ دو چونٹیاں باتیں کر رہی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم چونٹیوں کو دیکھتے ہیں اوپر سے، تو ہم چونٹیوں کو جب دیکھتے ہیں تو چونٹیاں جب چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چونٹی جو ہے وہ کہاں جائے گی، کدھر پہنچے گی، اور کدھر اس کے آگے ہرڈز آئیں گے۔ تو ہمیں ادھر اوپر ہو کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ چونٹی کہاں تک پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ میرا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس کو کائنات کو اندر جتنے بھی انسانوں کو چلا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین ایک دن میں ہماری 10-12 پشتے نکال دیتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو ایک دن ہوتا ہے اس میں جب اللہ رب العالمین اس دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر پہنچنا ہے، اور کیا ڈیسیژنز آپ لیں گے اپنی زندگی کے لیے۔ رب العالمین آپ کے ساتھ رحمان ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ رحیم ہوگا۔ تو یہ ڈیسیژن آپ کا اللہ رب العالمین نے لکھ لیا ہے، اور لکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں ڈال دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو آپ کی ڈیسٹنی اینڈ تک پتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہاں تک جانا ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ تو جی، ہم اپنی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اپنی تقدیر بدل سکتے۔ ہم اپنی تقدیر جب بدلنے کی خواہش کرتے ہیں تو ہمیں پھر سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو رہنے کی جگہ ہے ایک انسان کے اندر، اللہ رب العالمین کی جو رہنے کی جگہ ہے اس انسان کے اندر، وہ ایک ہی جگہ، اور اللہ رب العالمین وہیں رہتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بچپن میں اپنی مشکلات سے گزرتے ہیں، اور ہم جب گزرتے ہیں ایسی سچویشن سے جو کہ پلیزنٹ نہیں ہوتی ہمارے بچپن کے اندر، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے جس طرح ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور ہر انسان اپنے بچپن میں کسی نہ کسی چیلنج سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیلنجز سے جو وہ گزرا ہوتا ہے ان سے باہر نہیں آ، اور جب وہ باہر نہیں آ پاتا تو وہ اپنی جو پرسنالٹی اس کی ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر اس کو دی ہے، اس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خوف کی جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے، اور ایموشنز کی ویلیو زیرو ہوتی ہے، ایموشنز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایموشنز کو نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین یہی انسان کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کو معاف کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور پھر ان کو معاف کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور ان کو معاف کرو۔ کو جب آگے بڑھو تو پیچھے مت دیکھو پر اس دنیا، پھر فیوچر کو دیکھو، اور جس دن تم یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ میں نے اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکامات پہ چلنا ہے، اور جس طریقے سے اس نے مجھے زندگی یہاں جینے کے لیے دی ہے میں نے زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے، اور میں نے اپنے دیر بدلنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور سب سے پہلے میں نے جا کر کے جو بھی میرے دل کے اندر ہے میں نے زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے، اور میں نے اپنے دیر بدلنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور سب سے پہلے میں نے جا کر کے جو بھی میرے دل کے اندر ہے میں نے جا کر کے اپنے پیرنٹس سے بات کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے، چاہے وہ غصہ ہوتے ہو چاہے وہ ناراض ہوتے ہو، اور یہی چیز ہے جو آپ کو ہلکا کرتی ہے، اور آپ کو ہلکا کرے گی تو ہی آپ اپنے آپ کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ پائیں گے، ورنہ آپ اپنے آپ کو نہیں جوڑو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نماز کو فرض کر رکھا ہے، کیونکہ نماز وہ مقام ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان اپنے رب سے اس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ہی بات، اللہ رب العالمین تو غیب ہے، تو بات تو وہ اپنے آپ سے ہی کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل میں ہی کر رہا ہوتا ہے،
یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت میں کوئی بھی انسان غفلت نہ کرے، کوئی بھی انسان غفلت نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں غفلت کی جگہ نہیں ہے۔ اس پوری کل کائنات میں نان سٹاپ چل رہی ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، گاڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں، لوگ بائکس پہ جا رہے ہوتے ہیں، لوگ دفتروں میں گزر رہے ہوتے ہیں، اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا اسی طریقے سے بنائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ ہم اپنے دماغ میں یہ سوچتے ہیں کہ بڑی پرفیکٹ ہونی چاہیے ہمارے لیے، کسی کے لیے بھی پرفیکٹ نہیں ہے یہ دنیا۔ اور آپ اس جگہ پہ ججمنٹ میں آئے ہوئے، جس حالت سے آپ گزر رہے ہیں اس حالت 7 بلین لوگوں کے اندر کوئی 1-2 لاکھ لوگ ہوں گے جو آپ کی ہی سچویشن سے گزر رہے ہوں گے، جو آپ کی تکلیفوں سے گزرے ہوں گے، جو آپ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے سچا اور بتائے کہ میں کون ہوں، تو پہلے تو آپ اپنے آپ سے سچے ہوں۔ اور یہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کس کو ڈھونڈا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا، سب سے پہلے اللہ سے انہوں نے معافی اپنے باپ کی مانگی جس کو اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کر دی، مغفرت کی دعا اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کر دی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈا، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے انہوں نے اپنے باپ کی معافی مانگی، اور پھر وہ اللہ کے راستے پہ نکل پڑے۔ اور انہوں نے کسی کی نہ سنی، اور وہ اکیلے تھے، نہ ان کے ساتھ تھا کوئی، نہ کوئی ان کو ہیلپ کرنے والا تھا، نہ اللہ رب العالمین نے ان سے کمیونیکیٹ کیا تھا۔ وہ اکیلے نکل پڑے اللہ رب العالمین کو ڈھونڈنے کے لیے، اور جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو پایا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر وہ فضیلت کری کہ جس کا نتیجہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے اس طریقے سے ایک انسان تقدیر بدلتا ہے پوری امت کی۔ اس کا جو انٹویشن ہوتا ہے، جو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اس انٹویشن کو نکالتا ہے، اور جب اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے وہ امتوں کی پوری پیڑھیاں بدل دیتا ہے وہ۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو رسول اللہ کو گئے ہوئے 1400-1500 سال ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے تو ہمارے ساتھ رسول اللہ کے بعد کوئی 1.5 دن کا ہی ٹائم گزارا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزارا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ۔ لیکن ہم نے اپنا کتنا ٹائم اپنے رب کے ساتھ گزارا ہے اس 24 گھنٹے کے ٹائم کے اندر، یہ ہم نے سوچ۔ جزاک اللہ خیر۔